اور وہ مناسبت اس لیے کہ آج کی شب ہے 21ویں شب رمضان، شب شہادت۔ فرمایا اے میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں کو وصیت کی، جب ابن ملجم نے آپ پر حملہ کر دیا تھا اور شہادت کا وقت قریب تھا، فرمایا بیٹو میں تم کو اور اپنی پوری اولاد کو اور اپنے پورے خاندان کو اور ان تمام لوگوں کو، آپ کو بھی شامل کیا، آپ کو جو معتکفین اور معتکفات، میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ کیسے؟ فرمایا جن جن تک میرا یہ نوشتہ اور میرا کہنا، جن جن تک میری یہ وصیت پہنچے ان سب کو کہہ رہا ہوں۔ تو آج پہلے آپ تک کسی نے پہنچائی تھی یا نہیں؟ آج رات میں پہنچا رہا ہوں آپ کی یہ وصیت۔ فرمایا تھا جس تک میری یہ وصیت پہنچے ان سب کو کہہ رہا ہوں، میں ان سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اور وصیت کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں ہر لمحے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ معمور رکھنا اور اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ کہ 5 قسموں کے معاملات ہیں، فرمایا اپنے معاملات کو درست رکھنا اور آپس کے تعلقات کو ہمیشہ سلجھائے رکھنا، سنوارے رکھنا۔ صلاح ذات بینکم، یہ کلمات ارشاد فرمائے، صلاح ذات بینکم، جو آپ کے آپس کے رشتے ہیں کسی شخص کے ساتھ بھی، شوہر کے بیوی کے ساتھ، بیوی کے شوہر کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اعزا اقارب کے ساتھ، دوست، میں نے ساری مخلوق کے ساتھ، یہ جو باہمی رشتے ہیں خواہ کسی کے ساتھ ہوں ان کو ہمیشہ درست رکھنا۔ آگے فرماتے ہیں مولا علی المرتضیٰ، فرماتے ہیں میرے بیٹے حسن حسین، یہ جو اصلاح و ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھنا، سنوارنا، تاکہ آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کے جسم سے، آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے، سوچ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی سے نفرت نہ کرو، کسی کو ظلم نہ کرو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے آپ سے، کسی کا کوئی حق ادا ہونے سے نہ رہ جائے، ضرورت مند ہے تو حاجت روائی ہو، دکھی ہے تو آپ سے مل کے اسے سکون ملے، پریشان حال ہے تو راحت پائے، ہر ایک کا حق ادا کریں، اور اونچ نیچ ہو جائے تو خود ایڈجسٹ کر لو اپنے تعلق کو سنوارے رکھنے کے لیے۔ یہ فرمایا آپ کے باہمی تعلقات سنوارے رکھنا، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، یہ حدیث پاک بھی ہے اور آپ روایت بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرض روزے اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر کوئی آدمی ساری زندگی نفلی عبادتیں کرے، پوری زندگی ساری رات قیام اللیل کرے، ساری رات جاگے، نوافل پڑھے، سجدہ ریزیاں کرے اور زندگی بھر روزے رکھے، صائم الدہر ہو جائے۔ فرمایا کوئی شخص نفلی اتنی عبادت کرے کہ ساری زندگی روزے سے رہے اور ساری زندگی شب بیداری کرے، تسبیح تحلیل کرے، اللہ اللہ کرے، فرمایا اس ساری عبادت سے کئی گنا زیادہ افضل اور اعلیٰ عمل اور عبادت کیا ہے؟ آپس کے تعلقات کو بہتر کرنا، تاکہ رشتے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ فرمایا نفلی نمازوں اور روزوں سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے یتیم بھوکے نہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے یتیم ہلاک ہو جائیں، یتیموں کا سہارا بننا۔ اور پھر فرمایا ہمسایوں کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ آقا علیہ السلام نے ہمسائیگی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ نے ہم نے سمجھا کہ شاید انہیں وارث بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنا، ہر ایک سے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا۔ دین تمہارا ستون ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، آپس میں میل جول تواصل رکھنا، آپس کے رشتوں کو کٹنے نہ دینا۔
فرمایا وعلیکم بالتواصل والتبادل، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، اپنی محبت خرچ کرنا، دوسرے پر مال و دولت خرچ کرنا، اپنی راحت خرچ کرنا، اپنی فکر اور سوچ دوسرے پر خرچ کرنا، اپنی دل کی ہمدردیاں خرچ کرنا، آپ کا علم خرچ کرنا، توانائی خرچ کرنا۔ جس طریقے سے بھی دوسرے کا سہارا بن سکتے ہو، دوسرے کو سنبھال سکتے ہو، دوسرے کو عزت دے سکتے ہو، دوسرے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتے ہو، دوسرے کو جو دور جا رہا ہے اپنے قریب لا سکتے ہو، خرچ کرو۔ فرمایا علیکم بالتواصل والتبادل، جڑے رہو، رشتے ٹوٹنے نہ دو، جو کچھ خرچ کرنا پڑے خرچ کرو۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، اور کسی شخص کے پیچھے خبردار اعانت کریں، کسی کو نظر انداز نہیں کرنا، نہ اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرنی ہے۔ اور اگر کسی سے پیٹھ پھیر لوگے یعنی نظر انداز کر دو گے، اسے نگلیکٹ کر دو گے، تو تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، تقاطع نہیں کرنا۔ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے باہمی انسانوں کے تعلق ٹوٹ جائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ پرہیزگار بنے رہیں، نیکی کا حکم دینے والا بنے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ اختتام پہ آپ نے فرمایا اگر نیکی کا حکم دیتے رہو گے، یہ جو مصطفی مشن تحریک منہاج القرآن کی ذمہ داری ہے آپ پر، یا کوئی کسی بھی نیک تنظیم دینی جماعت سے منسلک ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے، جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، بھلے کوئی جماعت ہے، فرمایا جو نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اگر تم نے اس عمل سے ہاتھ اٹھا لیا، یعنی امر بالمعروف نیکی پھیلانے سے رک گئے اور برائی کو روکنے کی جو کاوش ہے، جو آپ کا مشن ہے، اگر اس سے رک گئے، اپنی ذات تک محدود ہو گئے، آگے یہ فیض نہ پہنچایا، تو فرمایا پھر تم پر بد کردار لوگوں کو حکمران بنا کر مسلط کر دیا جائے گا۔ ان قوموں پر بد کردار لوگ حکمران بنا کر مسلط ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر کرپٹ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر ظالم اور خائن لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، حکمران بنا دیے جاتے ہیں۔ جو قومیں نہ خود نیکی کرتی ہیں، نہ نیکی کا آگے حکم دیتی اور نیکی کو پھیلاتی ہیں، نہ خود برائی سے رکتی ہیں اور نہ اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، یعنی ہم تو خود بھی نیکی کرنے میں کمزور ہیں، چہ جائے کہ نیکی کو آگے پھیلائیں۔